اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا۔ لوگ کیسے ایک انسان کی ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جیسے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ لوگوں کو چھوڑنا سیکھیں۔ جو رشتے تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی۔ اور جو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو، اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ گھٹیا انسان۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہوتا ہے۔ کسی کی بد زبانی کا جواب دینے کے لیے اگر مخالف ہی کی طرح کا گھٹیا انداز اپنانا پڑے تو یہ دوسرے فریق کی واضح کامیابی کا اعلان ہے کہ اس نے گھسیٹ کر آپ کو آپ کی جگہ سے نیچے اتار پھینکا اور اپنے برابر لے آیا۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ نے تو خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی نہیں کی لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا لیکن ثابت کر دیا گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، وقت کا پہیہ کبھی یوں بھی گھومتا ہے کہ آپ کے سب حساب کتاب برابر کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی زندگی گزاریں تو اپنا سایہ ہٹا کر انہیں کچھ دھوپ، بھوک، سردی، گرمی کا احساس ہونے دیں۔ منافق لوگ۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ میرے لیے ہر وہ شخص معتبر ہے جو میرے والدین کا احترام کرتا ہے، ان سے انسیت رکھتا ہے، اور جو شخص میرے والدین کے لیے بغض رکھتا ہے، بھلے ان سے رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، وہ لوگ میری نظر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رکھتے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اس سے بھڑیں مت، اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ خوش نصیب عورتیں۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں اپنا محرم بنا سکیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔
ताल्लुकात में एक चीज़ होती है रेड फीलिंग, सुर्ख झंडे। जब वो नज़र आएँ तो संभल जाना चाहिए। ज़िंदगी बाज़ औक़ात खूबसूरत नहीं होती, बनानी पड़ती है। नेक लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके जो आपकी खुशी और सुकून का बाइस होते हैं, क्योंकि खुद ब खुद तो झाड़ियाँ उगती हैं, बाग तो लगाने ही पड़ते हैं। कभी कभार लोगों की असलियत का पता होने के बावजूद भी खामोश रहकर सिर्फ ये देखा जाता है कि इनकी आखिरी हद क्या हो सकती है। जब भी कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से पाला पड़े तो खामोशी से चलते जाना चाहिए। नज़रों से तो वो पहले ही गिर चुके होते हैं। दिमाग से निकालने के लिए इनकी आखिरी हदें देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ज़िंदगी में दोबारा किसी और की मक्कारियों से बचा जा सके। ज़िंदगी की हकीकतों की समझ तजर्बा ही देता है, और फिर तजर्बे कब आसानी से मिल जाते हैं भला। कुछ कहानियाँ दिल में कैद करने के लिए होती हैं। वो कहानियाँ किसी को सुनाई नहीं जाती, ना ही कागज़ पर लिखी जाती हैं। वो कहानियाँ खुद से खुद तक होती हैं और हमारी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होकर हमारे साथ ही दफन हो जाती हैं। लोगों को कायल करने से गुरेज करें, अपने वजूद को खुद से मुकम्मल करें। इतनी बामकसद ज़िंदगी गुजारें कि कभी तन्हाई ना हो। लोगों के पीछे मोहब्बत का कशकोल लिए फिरने से कहीं बेहतर है खुद को समझें, खुद से मोहब्बत करें। दर्द को उल्टा लिखो या सीधा, दर्द दर्द ही रहता है। दर्द का पहला दाल निकाल दें तो रद बनता है, दूसरा दाल निकाल दें तो दर बनता है। और बस जान ले कि किसी के दर से जब इंसान रद्द कर दिया जाता है तो दर्द मिलता है, और यही दर्द इंसान को उस दर से जोड़ देता है जहाँ से कोई भी रद्द नहीं होता।